ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ 7 دن کی بے حسی کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ وہ لوگ یہ دکھ فیل کبھی نہیں کر سکتے جنہیں جنازے میں جانا ہی منع کر دیا گیا ہے۔ پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ وزیر اعظم خود آئے۔ جب بھی کوئی غمی کا وقت ہوتا ہے تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کی وہاں پہ موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ یہ فارمیلٹیز کے مارے لوگ، ہم مڈل کلاس بیچارے لوگ مر تو رہے ہیں اس لڑائی میں، کچھ ہمارے کچھ تمہارے لوگ۔ آج کا شو سانحہ مچ کے متاثرین کے نام ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ کیجول تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن کاش تھوڑی سی سنجیدگی وہ لوگ بھی دکھا دیتے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے میتیں دیکھی بھی ہیں، اٹھائی بھی ہیں، جنازوں میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ وہ لوگ یہ دکھ فیل کبھی نہیں کر سکتے جنہیں جنازے میں جانا ہی منع کر دیا گیا ہے۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ 7 دن کی بے حسی کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ ہزارہ برادری کے لیے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد شروع کرتے ہیں ایک واقعے سے۔ ایک بادشاہ ہوتا تھا جی، اس کے بہت سارے وزیر تھے۔ وہ سارے وزیروں کا ایک ہی کام تھا، وہ جہاں اڑتا ہوا تیر دیکھتے اس کا رخ موڑنے میں لگ جاتے، کیونکہ اس بادشاہ کو اڑتے ہوئے تیر لینے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ آپ کی زبان آپ کو بہت سارے مسائل سے بچا سکتی ہے۔ کاش یہی بات وزیر اعظم کے بڑوں نے بھی انہیں بتائی ہوتی، یا انہوں نے اپنے بڑوں کی سنی ہوتی، یا انہوں نے اپنے بڑوں کی سنی ہوتی، یا کسی کی ہی سنی ہوتی۔ بڑوں کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، انہوں نے کبھی میرا خیال ہے کسی کی بھی نہیں سنی۔ میں تو خود پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کرتا ہوں، آپ کو پتا بھی اس بات پہ ہماری ایک دفعہ دار کلامی بھی ہو چکی ہے، لیکن کل کے بیان کے اوپر تو یا اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اتنے سچے ہیں، آپ اتنے بولڈ ہیں، آپ اتنے بہادر ہیں، تو آپ پھر سچ بتائیں، وہ سچ بتائیں جو ہم آج بتائیں گے، جو وزیر اعظم نے آپ کو نہیں بتایا، جو ان کے مشیروں نے آپ کو نہیں بتایا، کہ وزیر اعظم کے عمران خان کو کوئٹہ جانے میں 7 دن کس چیز نے روکے رکھا۔ ہزارہ برادری سے کسی کی دشمنی ہے کیا؟ یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہزارہ برادری اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا کیا ہے۔ معاہدے میں طے پانے والی شکوں کو جان لیتے ہیں سلمان صاحب سے، میاں صاحب سے۔ سر ان شکوں سے پہلے میں یہ فورم سیاسی تو نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم بہرحال ایک سیاستدان ہے، اور بہت سے لوگوں نے ٹویٹر پر دوسری جگہوں پہ جو تنقید کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں یہ بھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ اگر ہزارہ والوں کے پاس 5 ایم این ایز یا ان کے 5-7 ایم پی ایز ہوتے تو وزیر اعظم پہلے دن ہی کوئٹہ میں موجود ہوتے۔ سر ان کے اشارہ دے رہے ہیں صاحب، وہ چوری شجاعت صاحب جب بیمار تھے اور حکومت جانے کا خدشہ تھا میرے خیال میں، تو پھر آپ گئے وہاں بھی آپ اسی طرح لٹکاتے رہے، منتیں بھی حکومت ایسے ہی کرتی ہے، وہاں بھی آپ پہلے یہی کہتے رہے کہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں ایک مزے کی بات یہ آپ کو میں بتا دوں، بڑی اہم بات ہے کہ یہاں آپ کہتے ہیں 4 ایم این ایز، یہاں سر وہ شامل ہیں میاں صاحب حکومت میں، حکومت کے اتحادی ہیں جنہوں نے یہ دھرنا کرایا، مجلس وحدت المسلمین نے، اور وہ گلگت بلتستان میں حکومت کی اتحادی ہے۔ تو آپ کس کو سارے مل کے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بٹ صاحب آپ جانتے ہیں ہم نے وہ ایک ویڈیو بھی لگائی تھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ ہزارہ برادری کے ساتھ ہوا کیا، کب سٹارٹ ہوا۔ آپ بھی یقیناً اس حوالے سے بہت کچھ بتائیں گے جو 1883 میں افغانستان میں کنگ عبد الرحمن نے سٹارٹ کیا، اور صرف 1890 تک
صرف اتنے 7 سال میں 60% آبادی ہزارہ والوں کی انہوں نے قتل کر دی. پھر یہ جو اس وقت تو پاکستان بنا نہیں تھا لیکن یہ کوئٹہ اور ارد گرد کے علاقوں میں آ کر یہ لوگ آباد ہوئے. تو خیر اس پہ ڈسکشن ہم بعد میں کرتے ہیں. ابھی تو ہم ان مطالبات کی طرف آتے ہیں جو ہزارہ والوں نے اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ابھی والا جو لڑائی ہے وہ بھی کیسے ہو رہی ہے. جانیں گے. مطالبات میں پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ وزیر اعظم خود آئے. صحیح. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی غمی کا وقت ہوتا ہے تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کی وہاں پہ موجودگی ضروری ہوتی ہے, اور وہ گھر کا سربراہ ہی اگر نہ ہو تو پھر تو کسی بھی طرح وہ کیسے. اور یہی ریزن تھی کہ انہوں نے اتنا اس کے لیے یہ اتنا کہتے رہے کہ نہیں جی وزیر اعظم کو, میں نے تو ایک صحافی کو, بڑے سینئر صحافی کو آج صبح ابھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی وزیر اعظم پہ کوئی حملہ ہو جاتا تو کیا ہوتا, یہ غیر ذمہ داری ہے. او بھائی ابھی بھی تو جا رہے ہیں, ابھی بھی تو ہوئے نا حملہ. جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کی جانیں کسی سے کم ہے؟ تو رانا صاحب یہ ٹائم آپ کو پتہ ٹائم پہ پانے والی وہ چیزیں تھیں, وہ انہوں نے اسی طرح ہی کرنا تھا. اب طے کیا ہوا ہے جی جس پہ لوگ تو یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ طے کیا ہوا ہے جس پہ آ کے سارا کچھ ٹھنڈا ہو گیا. پہلے سر رانا صاحب بٹ صاحب دوسرا بڑا ان کا مطالبہ تھا کہ IGFC جو ہیں ان کو معطل کیا جائے. متعلقہ DC اور انتظامی افسران جتنے جو ہیں ان کی مجرمانہ غفلت پر ان کی برطرفی کی جائے. اچھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پہلے ادوار میں جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے قتل کرنے والے ملزمان ان کی سزائیں یقینی بنائی جائیں اور جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے. اس کے علاوہ 2 اور ان کے مطالبات ہیں. ایک یہ کہ جو مائنز میں ان لوگوں کے کام کرتے ہیں نا, کوئٹہ کراچی اشارہ کے اوپر جو مختلف مائنز ہیں وہاں پر کارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے, اور جو ہزارہ قوم کے شناختی کارڈ حکومت نے بلاک کیے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ری انسٹیٹ کیا جائے. افغانی ہونے کے چکر اب اس کے اوپر کون کون سے مطالبات مانے ہیں یہ تو وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر میں خود بتا چکے ہیں کہ بھائی آپ کے سارے مطالبات ہم نے مان لیے. لیکن میں اس پہ مجھے یقین جانے مجھے وزیر اعظم کی اس بات پہ معاف کیجیے گا اعتبار نہیں ہے سر, کیونکہ اسی میں تو شیخ صاحب نے کل اس کے چند منٹوں بعد ہی آ کے فرما دیا کہ جناب دھرنے والے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت ختم کر دو, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے مطالبے مان لیے ہیں. مطالبات آئے ہیں ان کے اندر حکومت ختم کرنے کی کوئی بات نہیں. پھر شیخ صاحب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آپ عوام کو نہ بنائیں, صرف اتنی سی بات ہے. یہ سارے مل کے مثلا عوام کو انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ کہانی یہ ہے ہی نہیں. مزے کی بات یہ ہے سارے ڈیڈ لاک میں نا, میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے اور سننے والے بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ سارے ڈیڈ لاک میں یہ صرف ایک روحانی پیشوا کی پیشین گوئی کی وجہ سے وزیر اعظم کوئٹہ 7 دن نہیں گئے. یہ کون صاحب ہیں سر؟ نہیں میں ان کا نام نہیں بتا سکتا, ان کا نام سوشل میڈیا پہ بتا کے میں سوشل میڈیا کا چینل بھی بند نہیں کرا سکتا, لیکن اصل میں ان کی جینڈر پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ وہ کون ہے, جینڈر بھی نہیں بتا سکتا آپ کو ان کی. لیکن ان کا کہنا یہ ہے, پیش گوئی بتا دیتا ہوں. جینڈر مت بتائیں لیکن آپ خاتون کا نام تو بتا دیں. نہیں یہ تو بات پھر وہی ہو گئی سلمان صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سختی سے منع کیا گیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی جنازے والے گھر میں نہیں جانا, میت کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی گھر میں نہیں جانا. پچھلے دنوں ان کے ایک قریبی کزن کی ڈیتھ ہوئی, وہ ان کے قریب بھی تھا کافی, وہ اس کے گھر بھی نہیں گئے جب تک جنازہ ہو نہیں گیا, تدفین ہو نہیں گئی. اصل کہانی یہ ہے سر وزیر اعظم تو اپنے 30 سال پرانے دوست کے جنازے پہ نہیں گئے. وہ صرف وجہ یہی ہے جتنا انہیں کہا گیا ہے کہ جس دن آپ میت والے گھر میں جائیں گے اس دن آپ کی حکومت چلی جائے گی. اور اسی لیے کل انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ میتیں دفنا دیں, مطالبات میں نے مان لی ہیں, میتیں دفنا دیں تو میں آ جاؤں گا. اور یہی ہو رہا ہے. آپ کو میں ایک یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو 4 لاشیں ہیں نا وہ بڑی اہم ہیں. ان 4 لاشوں کے شناختی کارڈ نہیں. اس سے زیادہ میں بتاؤں گا تو مجھے بھی بہرحال
बीगो से भी डर लगता है और वीगो से भी डर लगता है। तो वो 4 लाशों के शनाख्ती कार्ड नहीं है और वो बड़े हैं, और वो जो पाकिस्तान में मौजूद थी उनके पाकिस्तान में मौजूदगी के कागजात भी नहीं थे। हमने करनी बहुत सारी बात थी, लेकिन हम आज का मौजू, चूँकि आज का प्रोग्राम हमने सोचा था सिर्फ हज़ारा, अब हम 7 दिन में एक ही प्रोग्राम किया करेंगे। वो 7 दिन की आपको बताया करेंगे कि 7 दिन में क्या हुआ है, और अगले 7 दिन में बताएंगे, कोई एक बात आपको ज़रूर बताएंगे कि अगले 7 दिन में क्या होने वाला है। आखिर पे पूरी एक गज़ल आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी है, कोयटा वालों के लिए लिखी है वाह, कि ये फॉर्मेलिटीज़ के मारे लोग, हम मिडिल क्लास बेचारे लोग मर तो रहे हैं इस लड़ाई में, कुछ हमारे कुछ तुम्हारे लोग यूं ज़मीन पे पड़े रहते हैं, आसमां से गिरे सितारे लोग, खाक में खाक हो चुके अब तो, कैसे कैसे थे प्यारे लोग। और एक शेर आखिरी है वज़ीर आज़म साहब के लिए भी कि तुम्हारे पास 3 हुकूमतों का तजर्बा था और हमारे मशीर भी थे उधारे लोग। वाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।